السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا چوتھا لیسن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا ورڈ ہے فصل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کلاس۔ انگلش میں بھی اس کے لیے کلاس ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سبورتن، بلیک بورڈ یا پھر بورڈ۔ انگلش میں بھی اس کے لیے بلیک بورڈ یا بورڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر دوستوں ایک چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ سبورتن سے مراد پہلے بلیک بورڈ ہی ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ وائٹ بورڈ بھی استعمال ہونے لگا ہے، اس لیے کبھی کبھی سبورتن کے بعد سوداء کا اضافہ کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر مراد بلیک بورڈ ہی ہے، نہ کہ وائٹ بورڈ۔ اس کے بعد ہے استاذن، استاد۔ انگلش میں اس کے لیے ٹیچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کتابن۔ اردو میں بھی کتاب ہی استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں اس کے لیے بک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے طالبن، طالب علم۔ یہ مذکر یعنی کہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے اسٹوڈنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے طالبتن۔ یہ فیمینن یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے اسٹوڈنٹ کا لفظ آتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے پہلے گرل کا لفظ بڑھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں گرل اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے ذکیٌ، ذہین۔ یہ مذکر یعنی کہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے انٹیلیجنٹ کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذکیۃٌ۔ یہ فیمینن یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے بھی انٹیلیجنٹ کا لفظ ہی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جمیلٌ، خوبصورت۔ یہ میسکولن کے لیے آتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے بیوٹیفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جمیلۃٌ۔ یہ فیمینن یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے بیوٹیفل کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جدیدٌ، نیا۔ یہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے نیو کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جدیدۃٌ۔ یہ نئی یا نیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ عربک میں فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے نیو کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کریمٌ، مہربان۔ یہ مذکر یعنی کہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے کائنڈ کا لفظ آتا ہے۔ پھر ہے کریمۃٌ۔ یہ فیمینن یعنی کہ مؤنث کے لیے آئے گا اور انگلش میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ ہوگا کائنڈ سے۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربک میں میسکولن اور فیمینن کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا، طالبٌ، طالبۃٌ، ذکیٌ، ذکیۃٌ، جمیلٌ، جمیلۃٌ، جدیدٌ، جدیدۃٌ، کریمٌ اور کریمۃٌ۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث یعنی کہ میسکولن اور فیمینن کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو ورڈ میسکولن یعنی کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر کے ہم اسے فیمینن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کبیرٌ، یہ بڑا۔ یہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کا فیمینن بنانا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کبیرۃٌ، اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے، اور انگلش میں اس کے لیے بگ یا لارج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے من۔ یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون سے، اور انگلش میں اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہیا۔ یہ فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے وہ، اور انگلش میں اس کے لیے شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے قدیمٌ، پرانا۔
انگلش میں اس کے لیے اولڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر اسے فیمینن کے لیے یوز کرنا ہے تب ہم میم کے بعد گول تا کا اضافہ کر دیں گے، تو ہم کہیں گے قدیمتن۔ تو دوستوں یہ تھے الفاظ اور ان کے معانی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ٹرانسلیشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اب دوستوں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ معرف باللام کسے کہتے ہیں۔ تو معرف باللام اس اسم کو یعنی کہ ناؤن کو کہتے ہیں جس کے شروع میں الف اور لام کا اضافہ کیا گیا ہو، اور یہ اضافہ کسی اسم کو عام سے خاص بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں الف اور لام کے لیے دا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں وہ الفاظ ہیں جن کے معانی اوپر بتائے جا چکے ہیں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر سبورتن بلیک بورڈ، استاذن ٹیچر، کتابن بک، طالبن اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اسم کے شروع میں الف اور لام کے اضافے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اب معرفہ کسے کہتے ہیں؟ تو معرفہ اس اسم کو یعنی کہ ناؤن کو کہتے ہیں جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے۔ اس کے بعد دوستوں ٹرانسلیشن ہے۔ تو سب سے پہلا جو سینٹنس ہے وہ ہے الفصل کبیرن۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا کلاس از بگ۔ اس میں دیکھیے ہم نے الف اور لام کے لیے دا کا لفظ استعمال کیا، اور فصلن کے لیے کلاس کا لفظ استعمال کیا، اور کبیر کے لیے بگ کا لفظ استعمال کیا۔ تو ہو گیا الفصل کبیرن کا دا کلاس از بگ۔ اس کے بعد ہے الطالب ذکی، دا اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ۔ اس کے بعد ہے الطالبۃ ذکیۃ۔ اس کا بھی ٹرانسلیشن ہوگا دا اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ۔ البتہ یہاں پر الطالبۃ سے مراد فیمینن ہے، تو آپ چاہیں تو انگلش میں اسٹوڈنٹ سے پہلے گرل کا لفظ بڑھا سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں دا گرل اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ۔ اس کے بعد ہے السبورۃ جدیدۃ، دا بلیک بورڈ از نیو۔ اس کے بعد ہے الاستاذ کریم، دا ٹیچر از کائنڈ۔ اس کے بعد ہے الکتاب جمیل، دا بک از بیوٹیفل۔ اس کے بعد ہے الکرسی جدید، دا چیئر از نیو۔ اس کے بعد ہے المدرسۃ کبیرۃ، دا اسکول از بگ۔ اس کے بعد ہے الحدیقۃ جمیلۃ، دا گارڈن از بیوٹیفل۔ اس کے بعد ہے ھذا فصل کبیر۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از اے بگ کلاس۔ دوستوں فصل کبیر یہ عربک میں موصوف اور صفت کا جملہ ہے جسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ فصل اس میں موصوف ہے اور کبیر صفت ہے۔ موصوف اس اسم یعنی کہ ناؤن کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بھی صفت بیان کی جائے، اور صفت اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی بھی چیز بیان کی جائے۔ تو اس جملے میں فصل موصوف ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلاس بڑی ہے، اور کبیر صفت ہے کیونکہ اس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلاس بڑی ہے۔ عربک میں پہلے موصوف آتا ہے اور اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے، البتہ انگلش میں اس کے برعکس ہوتا ہے، تو صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جیسا کہ ٹرانسلیشن میں ہم نے دیکھا ھذا فصل کبیر، دس از اے بگ کلاس۔ تو عربک میں فصل پہلے آیا اور انگلش میں کلاس بعد میں آیا، اور عربک میں کبیر بعد میں آیا اور انگلش میں بگ پہلے آیا۔ امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے ھذہ سبورۃ سوداء۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از اے بلیک بورڈ۔ اوپر میں نے بتایا تھا دوستوں کہ سبورۃ سے مراد پہلے
بلیک بورڈ ہی ہوا کرتا تھا، البتہ جب سے وائٹ بورڈ آیا ہے تب کبھی کبھی سبورتن کے بعد سوداء کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہاں پر مراد وائٹ بورڈ نہیں ہے بلکہ بلیک بورڈ ہے۔ اس کے بعد اگلا سینٹنس ہے ذالک طالبٌ، دیٹ از اے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے ھذا کتابٌ، دس از اے بک۔ اس کے بعد ہے ھذہ حدیقۃ، دس از اے گارڈن۔ اس کے بعد ہے ذالک الطالب ذکیٌ، دیٹ اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما ھذہ، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہے ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول۔ اس کے بعد ہے ھل المدرسۃ کبیرۃ، از دا اسکول بگ؟ اس کا جواب ہاں میں ہوگا، نعم المدرسۃ کبیرۃ، یس دا اسکول از بگ۔ اس کے بعد ہے من انت، ہو آر یو؟ اس کا جواب ہے انا طالب، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے ھل ہی طالبۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از شی اے اسٹوڈنٹ؟ اس کا جواب ہاں میں ہوگا، نعم ہی طالبۃ، یس شی از اے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے ھل ھذا الکتاب جدید، از دس بک نیو؟ اس کا جواب نہ میں ہوگا، لا ھذا الکتاب قدیم، نو دس بک از اولڈ۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر گفتگو کی مشق ہے، تو پہلا سینٹنس ہے ما ھذا، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہے دس از اے کلاس۔ اس کے بعد ہے ما ھذہ، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہے ھذہ سبورۃ، دس از اے بلیک بورڈ۔ اس کے بعد ہے من ھذا، ہو از دس؟ اس کا جواب ہے ھذا استاذ، دس از اے ٹیچر۔ اس کے بعد ہے ھل ھذا کتاب، از دس اے بک؟ اس کا جواب ہاں میں ہوگا، نعم ھذا کتاب، یس دس از اے بک۔ اس کے بعد ہے ھل ھذا استاذ، از دس اے ٹیچر؟ اس کا جواب نہ میں ہوگا، لا ھذا طالب، نو دس از اے اسٹوڈنٹ۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ٹرانسلیشن، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آئیے ایک نظر ایکسرسائز پر ڈال لیتے ہیں۔ یہاں پر خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، تو پہلے نمبر پر المدرسۃ لکھا ہوا ہے، آپ کو خبر لا کر یعنی کہ پریڈیکیٹ لا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ذکی، یہاں پر آپ کو سبجیکٹ لانا ہے یعنی کہ مبتدا لانا ہے، اور تیسرے نمبر پر الاستاذ، یہاں پر آپ کو خبر لانی ہے۔ اسی طرح اور بھی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر ہے جمیل، اس کے بعد ہے ھل انت ذکی، یہاں پر بیچ میں کچھ لانا ہے۔ اس کے بعد ہے لا ھذا قدیم، اس کے بعد ہے ہی طالبۃ ذکیۃ، اور اس کے بعد ہے نعم اور طالبۃ۔ اس کے بعد ہے لا المدرسۃ، اور سب سے اخیر میں ہے تلک جمیلۃ۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر اردو میں چند جملے دیے گئے ہیں جن کا عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے کلاس بڑی ہے، اس کے بعد ہے کتاب نئی ہے، اس کے بعد ہے کیا یہ استاذ ہے؟ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کیا یہ استاذ ہیں؟ اس کے بعد ہے نہیں یہ شاگرد ہے، اور اس کے بعد ہے وہ ایک خوبصورت باغ ہے۔ اس کے بعد ہے تختہ سیاہ کالا ہے۔ اس کے بعد ہے کیا وہ کرسی پرانی ہے؟ اس کے بعد ہے ہاں وہ چھوٹا لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہے کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے؟ اور پھر ہے باغ خوبصورت ہے، اور سب سے اخیر میں ہے یہ ایک خوبصورت باغ ہے۔ تو دوستوں ان جملوں کا آپ کو عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ اب آئیے ایک نظر قاعدے پر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
ایک ہے نکرہ اور ایک ہے معرفہ۔ تو نکرہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کتابٌ کوئی کتاب، رجلٌ کوئی آدمی۔ اور معرفہ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے، جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، الرجل کوئی خاص آدمی۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اسم کے شروع میں الف لام کے اضافے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی اسم یعنی کہ ناؤن اگر نکرہ ہے اور اسے ہم معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں الف اور لام کا اضافہ کر دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ اور جس اسم سے پہلے الف اور لام کا اضافہ کیا جائے گا اسے عربک میں معرف باللام کہتے ہیں۔ یعنی معرف باللام ہر وہ اسم ہے جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے البیتو یہ بیتن تھا، اور الولدو یہ ولدن تھا، الکتابو یہ کتابن تھا۔ اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ الف لام کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دوستوں ایک نظر ان تمام جملوں پر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آئے ہیں۔ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے الفصل کبیرن، دا کلاس از بگ۔ یہاں پر ہم نے الف اور لام کے لیے دا استعمال کیا، فصل کے لیے کلاس اور کبیرن کے لیے بگ، اور اس کے لیے عربک میں کوئی لفظ نہیں آتا ہے لہٰذا کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہو گیا الفصل کبیرن، دا کلاس از بگ۔ اس کے بعد ہے الطالب ذکی، دا اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ۔ اس کے بعد ہے الطالبۃ ذکیۃ، دا گرل اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ۔ اگر آپ چاہیں تو صرف دا اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے السبورۃ جدیدۃ، دا بلیک بورڈ از نیو۔ اس کے بعد ہے الاستاذ کریم، دا ٹیچر از کائنڈ۔ پھر ہے الکتاب جمیل، دا بک از بیوٹیفل۔ اس کے بعد ہے الکرسی جدید، دا چیئر از نیو۔ اس کے بعد ہے المدرسۃ کبیرۃ، دا اسکول از بگ۔ اس کے بعد ہے الحدیقۃ جمیلۃ، دا گارڈن از بیوٹیفل۔ اس کے بعد ہے ھذا فصل کبیر، دس از اے بگ کلاس۔ فصل کبیر دوستوں یہ موصوف اور صفت کا جملہ ہے اور اس کے بارے میں سب کچھ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہے ھذہ سبورۃ سوداء، دس از اے بلیک بورڈ۔ اس کے بعد ہے ذالک طالب، دیٹ از اے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے ھذا کتاب، دس از اے بک۔ اس کے بعد ہے ھذہ حدیقۃ، دس از اے گارڈن۔ اس کے بعد ہے ذالک الطالب ذکی، دیٹ اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ۔ اس کے بعد ہے ما ھذہ، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہوگا ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول۔ اس کے بعد ہے ھل المدرسۃ کبیرۃ، از دا اسکول بگ؟ اس کا جواب ہاں میں ہوگا، نعم المدرسۃ کبیرۃ، یس دا اسکول از بگ۔ اس کے بعد ہے من انت، ہو آر یو؟ اس کا جواب ہوگا انا طالب، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے ھل ہی طالبۃ، از شی اے اسٹوڈنٹ؟ اس کا جواب ہے ہاں میں، نعم ہی طالبۃ، یس شی از اے اسٹوڈنٹ۔ یہاں پر دوستوں اسٹوڈنٹ سے پہلے گرل کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لفظ شی سے یہ پتہ چل جا رہا ہے کہ یہاں پر مراد گرل اسٹوڈنٹ ہی ہے۔ اس کے بعد ہے ھل ھذا الکتاب جدید، از دس بک نیو؟ اس کا جواب نہ میں ہوگا، لا ھذا الکتاب قدیم، نو دس بک از اولڈ۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، واٹ از دس؟ اس کا جواب ہے ھذا فصل، دس از اے کلاس۔ اس کے بعد ہے ھذہ سبورۃ، دس از اے بلیک بورڈ۔ اس کے بعد ہے من ھذا،
ہو از دس؟ اس کا جواب ہے ھذا استاذ، دس از اے ٹیچر۔ اس کے بعد ہے هل ھذا کتاب، از دس اے بک؟ اس کا جواب ہوگا ہاں میں، نعم ھذا کتاب، یس دس از اے بک۔ اس کے بعد ہے هل ھذا استاذ، از دس اے ٹیچر؟ اس کا جواب نہ میں ہوگا، لا ھذا طالب، نو دس از اے اسٹوڈنٹ۔ تو دوستوں یہ تھا دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا چوتھا لیسن انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیوز مل سکیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، گڈ بائے۔